جب یہ صلح کا مشورہ حضرت خالد بن ولید سے لیا گیا تو آپ نے اس کو فوراً رد کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس قضیے کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جلدی ہے، اب ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح ہو چکا تھا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے ایک غیر معمولی منوور جو انہوں نے کیا کہ اپنی تمام کیولری کو ایک جگہ جمع کیا، 8000 مسلمان گھڑ سوار مجاہد ایک صف میں آ گئے، اور رات کی تاریکی میں آپ نے خاموشی سے 500 گھڑ سوار اس خشکی کے راستے پر بھجوا دیے جو رومن لشکر کے پیچھے تھا اور دریائے یرموک کے طرف بنتا تھا۔ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا، اور جب رومن فرار ہونے کا راستہ اختیار کریں گے، 3 اطراف میں تو دریا ہے، صرف ایک طرف ان کو چھوٹا سا خشکی کا راستہ ملتا تھا، جب وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ حضرت زرار 500 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر ہوں گے۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے، اور حضرت خالد بن ولید کی کیلکولیشنز اتنی خوبصورت ہیں، اتنی مکمل ہیں کہ آپ نے پہلے ہی کمین گاہوں میں دشمن کی پشت پہ اس کی صفوں کے پیچھے حضرت زرار کو 500 گھڑ سواروں کے ساتھ چھپا دیا۔ پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ الحمدللہ جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی ہے 6 دن، تو رومن پھر اس کو برداشت نہ کر سکے، ہزاروں کی تعداد میں کاٹے گئے، کوئی دریائے یرموک میں گرے، کچھ فرار ہونے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کا کمانڈر ان چیف بھی اس جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ کا خاص کرم نازل ہوا، مسلمانوں نے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے دریغ طریقے سے قتل عام کیا رومنز کا کہ اس کے بعد ان کی کمر مکمل طور پر توڑ دی گئی۔ جب انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو آگے حضرت زرار اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر تھے، انہوں نے وہاں ان کو کاٹنا شروع کیا۔ الحمدللہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جب مبارکباد دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر تو اس فتح کو فتح الفتوح کہا، یعنی جنگوں اور کامیابیوں کی کامیابی، فتوحات کی فتح۔ اور واقعی تاریخ اسلام میں جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکلنے کے بعد کوئی ملٹری کیمپین شروع کی تھی تو یرموک سے زیادہ فیصلہ کن اور یرموک سے زیادہ خونریز جنگ، جس میں مسلمان تقریباً شکست کھا گئے تھے، اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل اگر ان کی موت پر بیعت 400 جوان نہ کرتے تو اس وقت جنگ کا پانسا نہیں پلٹا جا سکتا تھا۔ وہ زخمی تھے، حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے دونوں شدید زخمی تھے، بعد میں انہی زخموں کی کتاب نہ لا کے شہید ہوئے، لیکن اس فتح کی خوشخبری حضرت خالد بن ولید نے ان کو خود سنائی، اور خود سنا کے لشکر نے جب اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، ری گروپ کیا، فتح کی خوشخبری جب مدینے پہنچتی ہے ماشاءاللہ تو یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس شام کا کوئی اور قلعہ ایسا نہیں تھا جو رکاوٹ ڈال سکتا۔ جب بازنٹائن حکمران نے یرموک میں شکست کا حال سنا تو اپنے تمام گھر بار، بیوی بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا، اور جاتے جاتے الوداع کر گیا شام کو کہ اے شام کی سرزمین، آج سے تو میرے لیے دشمن ہے، اب دوبارہ میں تجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اور یہی ہوا، بیت المقدس شریف ایک آخری قلعہ رہ گیا تھا۔ اب یہاں سے مسلمان دستے سیدنا خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، امن کی شرائط طے کی گئیں، لیکن شرط انہوں نے یہ لگائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے خود تشریف لا کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہاں سے وہ مشہور واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف سے چلنا شروع کرتے ہیں، صرف ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ ہوتا ہے۔ آدھے رستے سیدنا عمر اونٹ پر سواری کرتے ہیں اور آدھے رستے پیدل چلتے ہیں جب ان کا غلام اونٹ پہ سواری کرتا ہے۔ اور جب بیت المقدس شریف پہنچتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق اور شام کے فاتح، مسلمان سپریم کمانڈر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فاتح اس شہر کو قبضہ کرے گا، فتح کرے گا، وہ اسی شان سے چلتا ہوا آئے گا کہ اس کے نوکر اور غلام اونٹوں پہ اور وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ بہت محبت اور پیار کے ساتھ پورا شہر حوالے کر دیا گیا سیدنا عمر کے۔ ایک عیسائی گرجے میں جب مسلمان سیدنا عمر کے ساتھ اس کی زیارت کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، تو نماز کا وقت ہو چلا۔ اس عیسائی نے کہا سیدنا عمر سے کہ آپ یہی نماز ادا کر لیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو اس کے بعد تمام گرجے اور عبادت گاہیں مسلمان مسجدوں میں تبدیل کر لیں گے۔
حضرت عمر نے باہر نکل کر نماز ادا کی، اور وہ جگہ بعد میں وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد عمر کا نام دیا گیا۔ کئی سو سال کے بعد جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا صلیبی جنگوں میں، تو یہ مسجد عمر وہ مقام ہے کہ جہاں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا تھا۔ چند سو سال پہلے جب سیدنا عمر نے بیت المقدس شریف فتح کیا، اس وقت ایک ایک فرد کو امان دے دی گئی، اور جب تمام مقامی آبادی جس نے یہ خواہش کی کہ ہم یہاں سے نکل کر قسطنطنیہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کو پورے راستے پہرے بٹھا دی گئے سمندر تک کہ کسی کا مال و اسباب نہ لوٹا جا سکے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا سکے۔ اس حفاظت اور اس عدل اور اس شان کے ساتھ تمام ان غیر مسلموں کو کہ جو امن کی شرائط کے تحت نکل کے جانا چاہتے تھے، ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بیت المقدس شریف کی فتح کے بعد صرف حمص کا ایک شہر رہ گیا تھا، اور وہ بھی بہت جلدی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک فتنہ اور کھڑا ہوا کہ جب رومنز نے ایک آخری کوشش کی، 2 لاکھ کا لشکر جرار تیار کیا اور مصر کے راستے حملہ آور ہونے کی کوشش کی شام کی طرف، اور خصوصاً حمص کے شہر کی طرف، جہاں پہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سیدنا خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام فرما رہے تھے۔ انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کونسل طلب کی، مشورہ طلب کیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری مملکت سے امداد طلب کی جائے، حتیٰ کہ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کے لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ پروپوزل دیا گیا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ آپ کبھی بھی قلعہ بند ہو کے جنگ نہیں کریں گے، اور درخواست کی حضرت ابو عبیدہ سے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں، اس سے بڑے بڑے لشکروں کو ہم پہلے تباہ کر چکے ہیں، یہ بہت معمولی بات ہے۔ ان کے ساتھ جو شاہ سوار تھے وہ تمام اس بات پہ راضی ہوئے کہ کھلے میدان میں جنگ کی جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بھی راضی ہوئے، اور مسلمانوں نے حمص کے شہر سے باہر نکل کر اپنی صفیں آراستہ کی۔ خالد بن ولید کو ایک مقدمۃ الجیش کے ساتھ، یعنی ایک ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا کہ جا کے دشمن کی نقل و حرکت معلوم کریں، اور آپ یقین کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ صرف اپنے چھوٹے سے کیولری کے ساتھ، چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ، ایک بڑے فائٹنگ پیٹرول کے ساتھ خالد بن ولید جاتے ہیں صرف جائزہ لینے کے لیے، اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ 2 لاکھ کا لشکر صاف کر دیتے ہیں۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنی صفوں کی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے، تو خالد واپس آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن کا صفایا کر دیا گیا۔ ابو عبیدہ ابن جراح سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی تلوار نے ایک دفعہ پھر اللہ کے دین کی آبرو رکھی۔ خالد بن ولید اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرماتے ہیں، ان کا پورا خاندان، ان کے بچے، لیکن نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ اپنی جگہ پہ قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آسودگی، جو مال، جو ان کو غنیمت میں سے حصہ ملا کرتا تھا، خود چونکہ اعلیٰ ظرف اور تقسیم کرنے والے تھے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے والے تھے، اور جس پر دل آتا تھا اس پہ بے درے خرچ بھی کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایتیں بھی پھر آپ کرنا شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت خالد بن ولید اسراف کرتے ہیں مال میں۔ یہ شکایتیں جب حضرت عمر تک پہنچی، پھر آپ نے اس پر کچھ فیصلہ کیا۔